ایک قول بڑی کثرت کے ساتھ حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، اور بغیر دلیل کے ان کی طرف نسبت کر کے وہ قول پیش کیا جاتا ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ لقمۃ فی بطن جائع خیر من بناء الف جامع، کہ کسی بھوکے شخص کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا، اسے ایک لقمہ کھانا کھلانا، یہ 1000 جامع مسجد بنانے سے بھی بہتر عمل ہے۔ اور یہ ایک لقمہ کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلانے کا جو عمل ہے، یہ خیر ممن کسل کعبۃ والبسہ البراقع، کعبے پر قیمتی قسم کا چمکتا دمکتا غلاف چڑھانے سے بھی بہتر عمل ہے۔ وخیر ممن قام للہ راکع، ایک لقمہ کھلانے کا جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع اور سجود کرنے یعنی اس کے حضور نماز پڑھنے سے بھی بہتر عمل ہے۔ اور آگے ہے وخیر ممن جاہد للکفر بسیف مہند قاطع، کہ جو شخص فی سبیل اللہ سیف قاطع لے کر، کاٹ دار دھار دار تلوار لے کر کفر کے خلاف اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو، تو اس جہاد کرنے والے مجاہد کے عمل سے بھی بہتر کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلانے اور اس کے منہ میں لقمہ رکھنے کا عمل ہے۔ آگے وخیر ممن صام الدہر والحر واقع، کہ جب شدید گرمی کا زمانہ ہو تو ایسی شدید گرمی کے موسم میں کانٹینیو روزہ رکھنے والے کا جو روزہ رکھنے کا عمل ہے، اس سے بھی بہتر عمل کسی بھوکے کو ایک لقمہ کھانا کھلانے کا جو عمل ہے زیادہ بہتر ہے۔ آگے ہے وَإِذَا أَنزَلَ الدَّقِيقَ فِي بَطْنِ جَاعِ، کہ جس بھوکے شخص کے پیٹ میں جب کوئی ایک لقمہ یا روٹی کا کوئی ٹکڑا اتر جاتا ہے اس کی غذا بن کر کے، تو لہو نور کَنُورِ الشَّمْسِ ساطع، تو وہ جو بھوکا شخص ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے جس کے آگے اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، تو اس روٹی کا ایک ٹکڑا یا ایک لقمہ جو اس کے پیٹ میں اترتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے کہ چمکتا ہوا سورج، یعنی بھوک کی وجہ سے جو اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، یہ روٹی کا لقمہ جب اس کے پیٹ میں اترتا ہے تو وہ اندھیرا جو ہے وہ اس سے چھٹ جاتا ہے، اور گویا کہ اس کے لیے نیا سورج جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے بھی ہے اور کھلانے والے کے لیے بھی ہے ثواب کے اعتبار سے۔ پھر آخری جو لائن ہے وہ یہ ہے فَيَا بُشْرَى لِمَنْ أَطْعَمَ جَائِعْ، تو مبارک ہو ان کے لیے اور خوشخبری ہو ان کے لیے کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے لوگ ہیں۔ تو یہ بڑی ترتیب کے ساتھ اور مقفع اور مسجع یعنی کہ شعر و شاعری کے وزن کے ساتھ یہ کلام ہے، تو ظاہر ہے یہ کسی ماہر شخص کا کلام ہے، لیکن یہ حضور پیران پیر کی جانب جو منسوب کیا جاتا ہے تو یہ ان کی جانب منسوب کرنا درست اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم پیران پیر کے درمیان اور ہمارے زمانے میں اگر کوئی قول یہ آپ کو سنا رہا ہے تو ان کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے، تو اگر ان کی جانب کوئی قول منسوب کیا جائے تو اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اب دلیل کیا ہے کہ ان کی جتنی تصنیفات ہیں، ان کی کتابیں ہیں، تو اگر یہ قول وہاں کہیں سے مل جائے تب تو ثابت ہوگا، لیکن پیران پیر کی جانب جتنی منسوب کتابیں ہیں ان میں سے کسی بھی کتاب میں یہ جو چاہے انہیں اشعار کہہ لیں، چاہے یہ کلام کہہ لیں، یا یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ حضور پیران پیر کے مشہور ترین خطابات میں سے اور جامع ترین خطابات میں سے اور مختصر ترین خطابات میں سے ہے یہ، تو جب یہ اتنا جامع ہے اور مختصر بھی ہے اور مشہور بھی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی کسی نہ کسی اگر مشہور کتاب میں نہ صحیح تو کسی نہ کسی ان کی کتاب میں تو ہونا چاہیے، یا ان کی سیرت پر اور ان کے اوصاف و کمالات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی کرامات پر اور ان کی خدمات پر، تو ان کتابوں میں سے کسی کتاب میں یہ قول موجود ہونا چاہیے، لیکن ایسا قول کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ تو یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے اس سے کہ یہ حضور پیران پیر کی جانب منسوب ضرور کیا جاتا ہے یہ قول، لیکن یہ ان کا قول نہیں ہے۔ دراصل یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی
کیونکہ جو کچھ رفاہی اور فلاحی کام کرنے والی تنظیمیں ہیں اگرچہ وہ اچھا کام کرتی ہیں اور جس کا جو کام اچھا ہوگا اسے اچھا ہی کہا جائے گا اور سراہا جائے گا، لیکن کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے کسی غلط چیز کا سہارا لینا اسے کوئی بھی درست نہیں کہے گا۔ جیسا کہ میں نے ایک اسی طرح کی تحریک اور تنظیم کے وال پر یہ قول جو ہے لکھا ہوا دیکھا، اور اس میں جو حوالہ انہوں نے ڈالا تھا وہ بڑا مضحکہ خیز تھا کہ یہ قول لکھنے کے بعد انہوں نے لکھ دیا تھا القرآن، یعنی کہ یہ قرآن کی معاذ اللہ آیت ہے۔ تو یہ دراصل جو رفاہی اور فلاحی کام کرنے والی تحریکیں اور تنظیمیں ہیں انہیں اس طرح کی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے یہ حضور پیران پیر کا قول تو ہے نہیں، اب اس میں نماز، روزہ اور جہاد اور اس کے ساتھ جتنے بھی بڑے بڑے اعمال ہیں ان سب کو جو ہے وہ سائیڈ لگا دیا گیا ہے، دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بس بھوکوں کو کھانا کھلانا یہی ساری نیکی ہے۔ اور آپ شریعت کا جب اسلوب دیکھیں گے یا حضور پاک علیہ السلام کا بیان، حضور کی احادیث اور حضور کے فرامین کو دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کا اسلوب کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یعنی کہ اگر حضور نے نماز کی اہمیت کو کہیں پر آپ نے بیان فرمایا ہوگا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضور نے روزے کی اہمیت کو اس کے سامنے کم کر کے دکھلایا ہو، یا زکوٰۃ کی یا حج کی اہمیت کو، یا اس طرح دوسری عبادات کی اہمیت کو۔ ہر عبادت کی اپنی ایک اہمیت ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے جب جہاں جیسا موقع ہوا اس عبادت کی اہمیت اور اس کی فضیلت ضرور بیان فرمائی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری کسی عبادت کو کمتر کر کے آپ نے ہرگز نہیں دکھلایا ہے۔ جس طرح نماز کی اہمیت ہے، روزے کی بھی اپنی اہمیت ہے، حج کی بھی اپنی اہمیت ہے اور اس کی بھی فرضیت ہے، اور اسی طرح سے زکوٰۃ کی بھی اپنی اہمیت ہے، اس کی بھی اسی طرح سے فرضیت ہے، اور حال یہاں تک ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا جو ہے وہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بیان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے یہ اس کے خلاف بیان ہے۔ کسی ایک عبادت یا نیکی کی اہمیت کو بتانے کے لیے دوسری تمام جتنی نیکیاں ہیں یا عبادات ہیں گویا کہ ان کی اہمیت کو یہ جو کلام ہے اس میں کم کر کے دکھلایا جا رہا ہے۔ کعبے کی اہمیت، نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت اور دوسری عبادتوں کی اہمیت کو اس میں گویا کہ صرف کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے سامنے ان عبادات کی اہمیت کو کم بھی دکھلایا گیا ہے، کم کیا گیا ہے، اور چھوٹا عمل کر کے انہیں بتلایا گیا ہے، وہ بھی بڑے مبالغے کے ساتھ کہ 1000 جامع مسجد بھی اگر کوئی بنا دے تو ایک لقمہ جو ہے کھانا کھلانا کسی کو یہ بہتر عمل ہے، اور 1000 مسجدیں بنانا یہ اتنا بہتر عمل نہیں ہے۔ جبکہ حدیث پاک میں حضور پاک علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ اس کے خلاف موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجامعات حدیث پاک کا نمبر 738 ہے، اور سیدنا جابر بن عبداللہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا للہ کا مفحص قطات او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس شخص نے اللہ رب العزت کے لیے، اس کی رضا کے لیے کسی پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی اگر مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرمائے گا، اس کے لیے محل بنا کر کے اسے دے گا۔ گویا کہ یہ مثال ہے کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد، یعنی اگر کہیں کوئی مسجد بن رہی ہو اور اگر آپ اس مسجد کے بننے میں ایک اینٹ رکھنے کے برابر بھی حصہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھیں اور حضور کے اس فرمان سے یہ یقین رکھیں کہ اس ایک اینٹ کو جو آپ نے اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے حساب سے اللہ کے گھر بننے کے لیے اللہ کی راہ میں اسے دیا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس ایک اینٹ کے بدلے میں جنت میں آپ کے لیے محل بنائے گا۔ یہ مسجد بنانے کی حضور نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگر صرف کوئی ایک اینٹ لگا دے، ایک گھونسلے کے برابر مسجد بنانے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک اینٹ لگانا ہو سکتا ہے،
تو ہمارے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ تو بالکل مسجد بنانے کی جو فضیلت ہے اس کو واضح کر کے دکھلا رہا ہے۔ نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، کعبے کی حرمت اپنی جگہ ہے، اور اللہ کی راہ میں جب ضرورت پڑے تو اس جہاد کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ تو کسی بھی بزرگ کی طرف اگر کوئی چیز منسوب کی جاتی ہے تو اسے قبول یوں ہی عقیدت کی وجہ سے نہ کر لیا کریں، بلکہ اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ جو قول آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو پیش کرنے والے نے کوئی دلیل اس کے لیے فراہم کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر نہیں کی ہے تو آپ تلاش کر لیں، ان کی اگر کچھ تالیفات تصنیفات ہوں یا ان کے کچھ بیانات خطابات تحریری شکل میں ہوں تو آپ اس میں تلاش کریں، اور جتنا بھی سرمایہ یا ان کی جانب منسوب جو چیزیں ہیں اگر تحریر کی شکل میں آپ کو وہ چیزیں نہ مل سکیں، اور جو کچھ بھی ان کی جانب منسوب کیا جا رہا ہے اگر وہ آپ اسے نہ پا سکیں دلیل کے طور پر کوئی ان کی تصنیف یا تالیف میں، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پھر کوئی گڑھی ہوئی بات ہے۔ اور اگر کہیں مل بھی جائے کسی بزرگ کی تصنیف اور تالیف میں کوئی بات ہو تو پھر اسے قرآن مجید اور حضور پاک علیہ الصلاۃ کی صحیح احادیث پر تولیں، پرکھیں کہ کہیں وہ قول اس کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں غلطی سے کوئی چیز تو اس بزرگ کی جانب منسوب کر کے نقل نہیں کر دی گئی۔ اگر وہ قول حضور پاک علیہ الصلاۃ کی صحیح حدیث یا قرآن مجید کی کسی آیت کے خلاف نہ ہو، اور ان کی کسی تعلیمات میں سے اور تصنیف اور تالیف میں سے کہیں پر موجود ہو اور قرآن و حدیث سے وہ ٹکرا بھی نہ رہا ہو تو پھر اسے لیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی حدیث صحیح سے اگر وہ چیز ٹکرا رہی ہو تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ چیز کہیں سے غلطی سے آ گئی ہے یا غلطی سے اس میں شامل کر لی گئی ہے۔ آپ کو اسے ماننا آپ پر یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ قرآن کو مانیں، حضور کی صحیح احادیث کو مانیں، اور اگر اس طرح کے اقوال صحیح سند کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ، اور قرآن مجید کی کسی آیت یا حضور کی کسی صحیح حدیث سے ٹکرائے بغیر اگر آپ تک پہنچ رہے ہیں تو انہیں لے لیں، ورنہ انہیں ترک کر دیں، انہیں لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہزارہ محبتیں اور عقیدتیں حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ ہیں، لیکن چونکہ ان کی کسی کتاب میں یہ قول موجود نہیں ہے اس لیے یہ قول ہم نہیں لے سکتے اور نہیں مانتے کہ یہ ان کا قول ہے۔